بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 52 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم منادہ مبنی کے توابع مفردہ کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوابع المنادى المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليه ترفع على لفظ وتنصب على محله، مثل يا زيد العاقل والعاقلة، والخليل في المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس إن كان كالحسن فكالخليل وإلا فكأبي عمرو، والمضافة تنصب۔ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ وتوابع المنادى المبني المفردة من التأكيد والصفة، منادہ مبنی بر رفع کے مفرد توابع، من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع، یعنی تاکید، صفت، عطف بیان اور ایسا معطوف بالحرف جس پر کوئی حرف ندا داخل نہ ہو سکتا ہو، ترفع علی لفظه، رفع دیا جائے گا ان کو منادہ کے لفظ پر محمول کر کے، وتنصب علی محلہ، اور نصب دیا جائے گا ان کے محل پر محمول کر کے، جیسے یا زید العاقل و یا زید العاقلہ۔ امام خلیل معطوف بالحرف میں رفع دینا مختار اور پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور امام ابو عمر النصب، نصب کو امام ابو العباس مبرد فرماتے ہیں۔ منادہ اگر الحسن کی طرح کوئی اسم ہو تو اس کو امام خلیل کی طرح رفع دینا اولا ہوگا، وَإِلَّا فَأَكَبِي، ورنہ تو ابو عمر کی طرح نصب دینا، وَالْمُضَافَةُ تُنْصَبُ، اور مضاف کو نصب دیا جائے گا۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں ہم پڑھیں گے۔ منادہ مفرد معرفہ کے توابع، دوسری بات ان توابع کے اعراب میں علماء نحو کا اختلاف، اور تیسری بات منادہ مضاف کے توابع کا اعراب۔ منادہ مفرد معرفہ کے توابع۔ منادہ کے احکام و مسائل سے فارغ ہو کر صاحب کتاب یہاں سے منادہ کے توابع کو بیان فرما رہے ہیں۔ توابع تابعتن اسم فاعل کی جمع ہے، بمعنی تابعداری کرنے والا، جیسے زوارب ضاربتن اسم فاعل کی جمع ہے۔ صاحب کتاب نے منادہ کی پہلی قسم منادہ مفرد معرفہ کے 4 توابع ذکر فرمائے۔ وہ 4 توابع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تاکید، وصفہ، نمبر 2 صفت، نمبر 3 عطف بیان، اور نمبر 4 وہ عطف بالحرف جس پر یا کا داخل ہونا منع ہو، یعنی معطوف معرف باللام ہو۔ اور توابع کا بیان اگرچہ مستقل طور پر آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پر منادہ مفرد معرفہ کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ خاص احکامات و مسائل ہیں، یعنی اس پر رفع اور نصب دونوں کا جائز ہونا، جبکہ عام توابع میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر اس کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ تاکید سے مراد کیا ہے؟ تاکید سے یہاں مراد تاکید معنوی ہے، نہ کہ تاکید لفظی، اس لیے کہ تاکید لفظی صرف لفظ کے تابع ہوتی ہے، اور صفت اور عطف بیان سے مراد عام ہے کہ صفت بحالی ہو یا صفت بحال متعلقی ہو۔ اسی طرح عطف بیان چاہے معرف باللام ہو یا غیر معرف باللام۔ توابع منادہ کے اعراب میں علماء نحو کا اختلاف ہے۔ ترفع علی لفظه وتنصب علی محلہ،
اس عبارت کو لا کر صاحب کتاب نے وَإِلَّا فَكَبِي عَمْرٍ تک منادہ کے 4 توابع کا اعراب بیان کیا اور میں 4 قول ذکر فرمائے۔ پہلا قول صاحب کافیہ کا ہے، اور صاحب کافیہ کو یہ پسند بھی ہے، وہ یہ کہ ان کو 2 طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ ایک یہ کہ جس طرح ان کا مطبوع مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے، اسی طرح ان کو بھی اس کے لفظ پر محمول کر کے مرفوع پڑھا جائے گا، چاہے منادہ مرفوع لفظاً ہو یا تقدیراً ہو یا محلاً ہو، ہر حالت میں یہ مرفوع ہوگا، جیسے یا زید العالم ویا ہؤلاء الکرام ویا قاضی العالم۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو اس کے محل پر حمل کر کے منصوب پڑھا جائے، اس لیے کہ محلاً منادہ منصوب ہوا کرتا ہے تو اس کے توابع بھی منصوب ہوں گے۔ یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے، مبنی پر اعراب لفظی اور تقدیری کیسے آ گیا جبکہ مبنی کا اعراب تو محلی ہوا کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منادہ کا مبنی ہونا اصل نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اور جب مبنی عارضی ہو تو اس پر اعراب آ سکتا ہے۔ دوسرا قول امام خلیل رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں مذکورہ قسموں کو مرفوع پڑھنا اولا ہے، اس لیے کہ یہ بھی مستقل منادہ ہوتے، صرف یہ کہ ان پر حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر وہ علامت تعریف ہیں وہ جمع ہو جائیں گی، 2 آ جائیں گی، ایک معرب باللام اور دوسرا حرف ندا، اور 2 حرف تعریف کا جمع کرنا ممنوع ہے، اس لیے فرماتے ہیں مرفوع پڑھیں گے۔ تیسرا قول ابو عمر المازنی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو منصوب پڑھنا اولا اور بہتر ہے، اس لیے کہ جب ان پر حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا تو یہ منادہ نہیں بن سکیں گے بلکہ معطوف کے حکم میں ہو جائیں گے، اور معطوف کو معطوف علیہ کے محل پر محمول کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، اور یہاں چونکہ معطوف علیہ منادہ محلاً منصوب ہے لہٰذا یہ بھی منصوب ہوں گے۔ چوتھا قول امام مبرد ابو العباس محمد بن یزید المبرد فرماتے ہیں منادہ اگر الحسن کی طرح ہو، یعنی اصل وضع میں اس کے ساتھ الف لام نہ ہو بلکہ بعد میں لگائے گئے ہوں، تو گویا کہ ایسے الف لام کا لانا اور نہ لانا دونوں برابر ہیں، لہذا اس کے شروع میں حرف ندا کا لانا صحیح ہوگا، اور حرف ندا جب اس پر داخل ہو سکتا ہے تو یہ مستقل منادہ کے حکم میں ہو گیا، اور منادہ مفرد معرفہ چونکہ مرفوع ہوتا ہے اس سے یہ بھی اس کے تابع ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، جیسا کہ امام خلیل صاحب نے اس کو مرفوع پڑھنا اولا اور بہتر بتایا ہے۔ اور جو اسم ایسا ہو کہ اصل وضع میں اس کے ساتھ الف لام ہو تو ایسا اسم الف لام کے بغیر استعمال نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ معرب باللام ہی استعمال ہوگا، اور ایسے اسم پر چونکہ حرف ندا کا داخل ہونا ممتنع ہوتا ہے تو گویا کہ اس کا منادہ نہ ہونا اور معطوف ہونا متعین ہو گیا، اور قاعدہ اوپر گزر گیا کہ معطوف کا حمل ہمیشہ کے لیے معطوف علیہ کے محل پر ہوتا ہے، اور معطوف علیہ چونکہ محلاً منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوں گے، جیسا کہ امام ابو عمر بن العلا المازنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہی مطلب ہے صاحب کتاب قول ان کان کالحسن فکالخلیل والا فکابی عمر کا۔ تیسری بات یہ کہ یہاں تک منادہ مفرد معرفہ کا مبنی پر علامت رفع کے ان 4 توابع کا بیان ہو رہا تھا جو کہ مفرد تھے، اب یہاں سے ان توابع کو بیان کریں گے جو مضاف ہوں گے اضافت حقیقیہ کے ساتھ۔ یاد رہے کہ کسی نئی چیز کو لے کر بیان نہیں کر رہے بلکہ انہی مذکورہ قسموں کو بیان کر رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے پہلے یہ سارے مفرد تھے، اب یہاں یہ مضاف ہوں گے سب کے سب، تو فرمایا والمضاف تنصب، یعنی اگر یہی 4 قسمیں مضاف ہو کر آ جائیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو منصوب پڑھا جائے گا،
مثلا تاکید کی مثال یا تیم کلہم یا طلاب کلکم، اور صفت جب مضاف بن کر تابع بنے تو اس کی مثال یا زید ذا المال و یا بکرا اعلم الناس۔ اسی طرح عطف بیان کسی اسم کی مضاف ہو اور پھر منادا کا تابع ہو کر آ جائے تو اس کو بھی منصوب پڑھیں گے، جیسے یا رجل ابا عبداللہ۔ اور چوتھی قسم معطوف معرب باللام کی بھی تھی، لیکن معرب باللام ہونے کی وجہ سے اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ان قسموں میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مضاف کا بیان کر رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر 3 علماء نحو کا بھی نام آیا ہے، آخر میں ہم ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلا نام خلیل بن احمد رحمہ اللہ کا آیا ہے۔ ان کی ولادت 100 ہجری کی ہے، وفات 170 کی ہے۔ پورا ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد فراہیدی ازدی احمدی، علم عروض کے واضح اور سیبویہ کے استاد ہیں۔ بصرہ میں ولادت و وفات ہوئی۔ انتہائی غربت کی زندگی بسر کی۔ فراہید اور احمد قبیلہ ازد کی شاخیں ہیں۔ کتاب العین آپ کی مشہور کتاب ہے۔ عوام کے لیے حساب کا آسان طریقہ سوچتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ستون سے ٹکرا کے جو موت کا سبب بنا۔ دوسرا نام ہے ابو عمر بن العلا۔ ان کی ولادت 70 ہجری کی اور وفات 154 میں۔ ابو عمر زبان بن عمار تیمی مازنی بصری ان کا نام ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی، بصرہ میں نشوونما پائی، کوفہ میں انتقال کیا۔ جاہلیت کے لوگوں سے علوم عربیہ حاصل کیے، قرائے سبع میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تیسرا نام ہے ابو العباس، جو امام مبرد کے نام سے مشہور ہے۔ ولادت ان کی 210 ہجری کی ہے اور وفات 286 ہجری کی۔ اور پورا نام یوں ہے ابو العباس محمد بن یزید ثمالی ازدی۔ اپنے زمانہ میں بغداد میں عربیت کے امام تھے۔ بصرہ میں ولادت ہوئی اور بغداد میں وفات پائی۔ الکامل آپ کی مشہور کتاب ہے۔ مبرد رائے مشددہ مفتوحہ کے ساتھ ہے، بعض لوگ مقصور بھی کرتے مبرد۔ یہ 3 حضرات کا آج کے سبق میں ذکر آیا۔ تفصیل سے ان کا نام اور ولادت اور تاریخ وفات بھی ذکر کر دی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔